یہ جو ہم نے بسنت کا تہوار دیکھا، اگر ہم اس کا انالیسس کریں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، 20-22 سال بعد وہ ریوائیو کیا گیا، لیکن یہ ریوائیو ہوا حکومت کی طرف سے۔ تو جو بادشاہ تھے، کیونکہ ان کا نظام جو ہوتا تھا وہ ایک ظلم کا نظام ہوتا تھا، لیکن ان کے جو پیزنٹ کلاس ہوتی تھی ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر ظلم ہے، ہمارے رائٹس، جس طرح آج بھی ہماری غریب کلاس کو نہیں پتہ کہ ہم ظلم کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہماری زندگی ایسی ہے۔ فیوز علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ حال ہی میں پاکستان بلکہ پنجاب کی بجائے بھی آپ کہیں لاہور میں بسنت کا بہت شور تھا۔ ہماری چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے 20-22 سال بعد بسنت اناؤنس کی، اور صرف اناؤنس نہیں کی بلکہ شاید تمام وزیروں نے یا کئی وزیروں نے اس کو چھتوں پہ جا کے انجوائے بھی کیا، عوام سے گھلے ملے بھی، کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات بھی دیے اور پیسہ بھی اس میں لگا۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں تو کسی بھی محلے میں، لاہور میں ہی، پنجاب میں ہی آپ جائیں تو وہاں نہ اسکول معیاری ہیں، تعلیم معیاری ہے، نہ ڈسپینسری معیاری ہے، سڑکوں کا، گٹرز کا برا حال ہے، عوام کا برا حال ہے۔ اس حوالے سے آج ہم ڈاکٹر امجد علی خان صاحب سے بات کریں گے کہ اس ساری سچویشن میں بسنت کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ جی، یہ ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ بسنت گزر گئی، لیکن بسنت کے دوران اس لیے نہیں کیا کہ اس وقت ایک بڑی ہائپ تھی، تو بعض دفعہ اس وقت لوگ اصل میسج نہیں سنتے یا سمجھنا نہیں چاہتے، تو ہم اس کے بعد میں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایز اے تہوار جو ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے جو بھی تہوار ہوتا ہے، کیونکہ عوام کی ذہنی نشو و نما کے لیے، اس کی تفریح کے لیے تہوار بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ان کو سمپل نہیں لینا چاہیے، یہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں اور لوگ اپنے اپنے ذہنوں کو ریلیکس کرتے ہیں، ڈیلی روٹین سے فیملیز آپس میں ملتی ہیں، انٹریکٹ کرتی ہیں، تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن تہوار وہ ہونا چاہیے جس کو عوام اپنے اندر سے منا رہی ہو، اور اس کے پیچھے ایک روایت ہو، اور عوام اس کو سیلیبریٹ نیچے سے لے کر اوپر تک سب لوگ اپنی اپنی حیثیت میں اس کو منا سکیں، اس تہوار کو۔ اب جو یہ تہوار تھا بسنت کا، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ ایکسپینس بھی انوالو ہوتا ہے، اور یہ تہوار ہم نے سب نے دیکھا ہوا ہے کہ بڑا سستا سا تہوار ہوتا تھا، لوگوں کو بڑی تھوڑی سی پرائز میں مل جاتی تھی، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ بہت ہی ایکسپینسو تہوار تھا۔ اب تھوڑا سا میں اس کے پیچھے آپ کو تاریخ میں لے کے جاؤں گا کہ ایکچولی یہ تہوار کیوں رکھے جاتے تھے۔ تو جو بادشاہ تھے، کیونکہ ان کا نظام جو ہوتا تھا وہ ایک ظلم کا نظام ہوتا تھا، لیکن ان کے جو پیزنٹ کلاس ہوتی تھی ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر ظلم ہے، ہمارے رائٹس، جس طرح آج بھی ہماری غریب کلاس کو نہیں پتہ کہ ہم ظلم کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہماری زندگی ایسی ہے۔ تو بادشاہ جو کرتے یہ تھے کہ اپنے کسی شہزادے یا شہزادی کو عوام میں ہر دل عزیز رکھتے تھے۔ وہ شہزادہ یا شہزادی کبھی کبھی عوام میں جاتے تھے، ان سے تھوڑی گھل مل جاتے تھے، باتیں کرتے تھے، کبھی کبھی ان کے ساتھ کوئی سیلیبریشن کرتے تھے، تو انہیں لگتا تھا یہ تو بہت اچھا شہزادہ ہے، یہ بہت اچھی شہزادی ہے، اور اس کے لیے پھر بادشاہ کے ان جو ظلم کا نظام تھا اس کی طرف ان کا زیادہ دھیان نہیں جاتا تھا۔ تو جب بادشاہ دیکھتے تھے کہ عوام کے اندر کوئی انریسٹ آ رہا ہے، تو وہ فوراً ایک اہتمام کرتے تھے کہ شہزادی زیب النصاب کی سالگرہ آ رہی ہے اور ہم اس کے لیے جشن منا رہے ہیں، یا اس کی کوئی شادی کا جشن منا، تو وہ ایک جشن پورے ریاست میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا، میلے ٹھیلے اس پہ کھانے بٹتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ، تو لوگ تاکہ اپنی اس چیز کو بھول کے اس طرف چلے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگ ہوتے تھے جو بادشاہوں کے ان ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، لوگوں کے اندر بات کرتے تھے، لیکن جب بادشاہ دیکھتے تھے کہ ایسی کوئی آواز اوپر آ رہی ہے تو فوراً اس کے لیے اس طرح کا اہتمام کرتے۔ کبھی شہزادہ سلیم جو تھا اس کو اچانک ایسی بیماری کا اعلان کر دیا جاتا تھا کہ جس کے لیے قوم سے وہ تبلچی جاتے تھے اور ان سے نکارہ بجا کے دعاؤں کے لیے اپیل کرتے تھے، اور پھر انہیں درگاہوں کی طرف موڑا جاتا تھا کہ وہاں جا کے دعائیں کریں تاکہ عوام جو ہے وہ ڈسٹریکٹ رہے۔ تو یہ جو ہم نے بسنت کا تہوار دیکھا، اگر ہم اس کا انالیسس کریں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، 20-22 سال بعد وہ ریوائیو کیا گیا، لیکن یہ ریوائیو ہوا حکومت کی طرف سے۔ ایک تو طریقہ یہی تھا کہ حکومت اعلان کر دیتی کہ جی بسنت اب سے ہوا کرے گی، آپ منائیں۔ جو بھی ڈسپلن تھا، بڑی اچھی بات تھی، ویری امپورٹنٹ تھا اس کا ڈسپلن، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی اٹیچ تھیں، لیکن حکومت یہ اہتمام کرتی کہ لوگوں کو یہ تفریح کا سامان بہت مناسب قیمت پہ ملے گا تاکہ ایک عام آدمی بھی اس کو افورڈ کر سکے۔ مطلب جو پرائزز ہمیں پتہ چلتی ہیں ٹی وی پہ سن کے، میں نے تو آنیسٹلی نہیں بسنت کو منایا، میرا دل نہیں مانا،
کہ 10-10 12-12 ہزار روپے کے شاید وہ ڈور یا 15,000 بھی ایسے بھی تھے, اور اس طرح جو پتنگیں تھیں وہ بھی بہت مہنگی تھیں. تو میں کیونکہ میرے امپلائیز بھی ہیں جو بیچارے عام لوگ ہیں, تو انہوں نے قرض لے کے یہ تہوار منایا. مطلب وہ ایک اور اس میں فیز, کوئی پیئر پریشر ہوتا ہے, بچوں سے ہوتا ہے, محلوں سے ہوتا ہے, سب سے, تو لوگ اس طرح کے چیزوں کے لیے پھر اہتمام کرتے ہیں. تو یہ ایک, اور اس دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اربوں روپے کے اشتہارات چھاپے گئے اخباروں میں, بل بورڈز پہ, جو کہ قوم کا ایک سرمایہ تھا. جبکہ دوسری طرف ہم جب جاتے ہیں تو اسی قوم کے محلے میں گٹر کھلے ہوئے ہیں, اسی قوم کے محلے کی گلیاں ٹوٹی ہیں, اس کا جو اسکول ہے اس علاقے کا, جس کے آپ خود بھی وٹنس ہیں کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے, اس کے لیے چند لاکھ روپے بھی نہیں دیے جاتے, ٹھیک ہے. اور اس محلے کے لوگ جو ہیں جس ڈسپینسری میں جاتے ہیں اس کے بھی حالت آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے. یعنی وہاں کوئی آدمی, انسان تو کیا, اس کے جانور کے لیے بھی کوئی سہولت نہیں ہوتی. تو ایسے میں جب قوم کا یہ حال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم کو بیسکلی ہٹایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ تمہارا اصل تمہارے مسائل کیا ہیں, اس کے لیے نہ تم سامنے آؤ. تو یہ ساری جو تہوار, قوم کو میں یہ کہوں گا کہ تہوار ضرور بنائیں, لیکن اپنے اس شعور کو نہ سونے دیں. کیونکہ جب تک آپ کہیں جی ہمیں نہیں یہ اربوں روپے چاہیے جو آپ لگائیں ہماری ان چیزوں پہ, ہمیں اپنے بچوں کے لیے تعلیم چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کے لیے ہنر چاہیے, ہمیں روزگار کے لیے چیزیں چاہیے, ہمیں اچھی ڈسپینسری چاہیے جہاں ہم اپنا علاج کر سکیں. اگر آپ اس چیزوں پہ سوچے بغیر اور صرف تہواروں کو منا کے خوش ہو جائیں کہ وہ ہماری حکومت نے تو بڑا زبردست کام کر دیا, تو پھر آپ کا مستقبل بسنت جس طرح 2 دن کے بعد ختم ہو گئی, اس طرح آپ کا مستقبل بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا. ویورز, امید ہے اس گفتگو کے بعد آپ کے سامنے پوری پکچر آ گئی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بہت شکریہ.